تو خیر شریعت نے جو حلال جانور ہے نا، اونٹ ہے، آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں، اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑا ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے، اتنی لمبی لمبی گردنیں، ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ایک الگ سا لک. مدینہ جب آپ جاتے ہیں اونٹوں کے پورے عجیب سی روحانیت ہوتی ہے. وہاں آپ جائیں گے، ان کی لید میں جو اسمیل ہے، بدبو ہے، اس سے انسان کو گھن نہیں آتی، کوئی الٹی نہیں آتی. بھینسوں کے باڑے میں جائیں، آپ کو الٹی نہیں آئے گی، بے ہوش نہیں ہوں گے آپ، حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا. یہ جانور اللہ نے، جن میں 4 جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا، 8 ازواج، فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. اور قرآن کہتا تھا کہ مشرکین نے ان جانوروں کو نا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ، یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے، اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو. من الابل 2، فرمایا 2 اونٹوں میں، نر اور مادہ، یہ کتنے ہو گئے 2. ومن البقر 2، فرمایا 2 گایوں میں، نر اور مادہ. بیل کا الگ تذکرہ کیا، گائے کا الگ، کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں، گائے کو ماں بنایا ہوا انہوں نے. جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت. تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی، دونوں ایک جیسے ہیں، کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ 2، بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے. تو پالنے کی چیز اونٹ ہے اور کیا ہے، گائے بھینس ہے. ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں، اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں. تیسری چیز وَمِنَ الْمَعْزِ 2، وَمِنَ الضَّأْنِ 2، بکرا بکری اور دمبا اور دمبی، جس میں بھیڑ چکی والا دمبا بغیر یہ سب اسی میں آ گئے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں میں نے نر کو حرام کیا ہے یا مادی کو حرام کیا ہے؟ میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا، تو تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر؟ آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو، عملاً حرام ہی کر دیا ہے. عملاً کیا کر دیا ہے؟ اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی، ان کی چربی جو سب سے زیادہ. دیکھو ان 4 جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کرتے تھے، اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے، کیوں حرام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، پاپڑ کھا رہے ہیں، اور ارتغل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں، حلیمہ پاپڑ بھی آ گئے ہیں. بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے. بچوں کے لیے تو گوشت، گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے. بچوں کو تو گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں. دوسرا، اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے؟ فیٹ، جس میں گوشت پکتا ہے. وہی حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا. اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ. اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے، اس سے تم محروم ہو گئے. اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی؟ ان کا فیٹ. وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا، وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا. ڈالڈا، اور ڈالڈا کا نام نہیں لینا چاہیے، ساری ایک جیسی ہیں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں. یہ والا آئل پیجیے، یہ والا آئل کھائیے، کولیسٹرول فری، چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح. خدا نے گوشت ہمیں دیا، بولا یہ گوشت ہے، اسی کے اندر چربی ہے. میں بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، نئے لوگ شاید، پرانے لوگ شاید بور ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ہونے دو. لیکن ہمیں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم چربی کھا رہے ہیں. میں گاؤں میں رہ کر آیا، میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا، بہت خراب. بچپن کی 23-24 سال کی عمر کی بات ہے، بچپن بھی نہیں تھا. ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا، علاج کر کر کے تھک گیا. اسی دوران ہم لوگ دورہ صرف ہوتا ہے نا ہم لوگ کا، مدرسوں میں چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو عربی گرامر کے دورے ہوتے ہیں.
تو میری تشکیل ہو گئی کہیں بلوچستان کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، دسمبر کا مہینہ، وہاں روزانہ دمبا کٹتا اور سالن پکتا. جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ بھی بہترین ہو گیا اور رنگ ایسا لال ٹماٹر جیسا ہو گیا ہمارا، اور ہم جناب گول مٹول سے ہونا شروع ہو گئے. ایک دن میں نے کہا یار یہ تیل پتہ نہیں کون سا اس دمبے میں ڈالتے ہیں، اتنا مزے کا ہے. میں نے کچن میں دیکھا تو تیل ڈلتا ہی نہیں، وہ جانتے نہیں تھے اس دور میں یہ ڈبے ہوتے کیا ہیں. وہ کیا دمبا کاٹا، پورا دمبا ہانڈی میں اسی چربی سمیت اسی میں پکتا تھا. 2 مہینے میں رہا ہوں. جب میں یہاں آیا نا کراچی تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے میک اپ کیا بھائی اس نے. خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو ہم جب 2 مہینے بعد واپس آئے لال ٹماٹر ہوئے ہوئے، آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے دوڑ رہے ہیں بھائی، ایسے خون کی لکیریں دائیں بائیں چہرے پہ گھوم رہی ہیں. لوگ حیران یار یہ بندہ ہے وہ کیا ہے کہ ٹیکے لگوائے ہیں کیا. اچھا جیسے ہی میں آیا ہوں آتے ہی گھر میں کھانا کھایا فوراً پیٹ خراب، اور دوبارہ ریورس وہی عمل ہونا شروع جیسے 2 مہینے پہلے تھے، جب وہیں آ کے سیٹ ہو گئے دوبارہ. ٹھیک ہے، وہی رونق وونق ختم.